شب جمعہ کے بارے میں روایت ہے کہ فقط فرش پر نہیں بلکہ عرش پر بھی ان کے نام پر ملائکہ جمع ہوتے ہیں۔ شب جمعہ اس اعتبار سے کہ سارا سال ہی اہل بیت اطہار سے منسوب ہے، خاص طور پر دو ہستیوں سے، سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کی رات ہے، اور مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد، انہیں بھی خاص طور پر یاد کرنے کی رات ہے۔ اور اتنی بھی گزارش کرتا ہوں کہ شب جمعہ ایک مناسبت تو یہ ہے، اس کی دوسری مناسبت ظاہر ہے کہ دعائے کمیل اور گناہوں سے مغفرت ہے، اور تیسری مناسبت ہے کہ اپنے مرحومین کو یاد کرنا۔ اور ایک انتہائی لطیف بات یہ ہے کہ جتنی مناسبتیں شب جمعہ کی ہیں، اگر اس میں مرکزی ہستی اور کسی مرکزی ذات کو آپ دیکھنا چاہیں کہ جن سے یہ ساری مناسبتیں تعلق رکھتی ہیں، تو وہ بنت رسول دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جہاں زمانے کے امام کی بات ہو تو دعائے ندبہ میں جب ہم کہتے ہیں کہ این الطالب بضم المقصول بکربلا، کہاں ہے وہ مولا کہ جو کربلا کے خون ناحق کا انتقام لینے والے ہیں، تو روایت میں ہمارے پاس ہے کہ مولا جب تشریف لائیں گے تو خون سید الشہداء کا بعد میں انتقام ہوگا، مصائب حضرت زہرا کا انتقام پہلے لیا جائے گا، کہ مولا مدینہ تشریف لے جائیں گے اور ان قاتلوں سے اور ان ظالموں سے انتقام لیں گے جنہوں نے بی بی کے حق میں ظلم کیا ہے۔ یہاں سید الشہداء کی زیارت کی بھی رات ہے آج شب جمعہ، تو مولا کی اہم ترین زیارت زیارت عاشورہ، اس کا جملہ بھی یہی ہے کہ لعن اللہ امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، کہ سید الشہداء کے قاتلوں پر بعد میں لعنت ہے، یا پہلے ان لوگوں پر لعنت ہو جنہوں نے اس ظلم کی بنیاد رکھی کہ جو اہل بیت اطہار کے حق میں ظلم کیا گیا، اور وہ بنیاد مدینہ منورہ میں رکھی گئی۔ جہاں تک تعلق ہے کہ مرحومین کو یاد کیا جائے، تو یہ بھی شہزادی ہی کی سنت ہے، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن شہزادی مدینہ منورہ سے باہر جایا کرتی تھیں حضرت حمزہ کی قبر پر، اور وہاں جا کر گریہ کیا کرتی تھیں اور ان کی شہادت کو یاد کیا کرتی تھیں۔ اور جہاں تک گناہوں سے مغفرت کی بات ہے تو اس میں بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ عشرے میں آتی رہیں گی، لیکن ایک بنیادی ترین بات کہ وہ تسبیح کہ جو بیوی کے نام سے منسوب ہے، اور ہم ہر واجب نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، کہ انشاءاللہ بشرط حیات بشرط توفیق اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ اس تسبیح کے بارے میں بھی ایک مجلس گزارش کروں گا۔ لیکن اس تسبیح کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب نماز ختم ہو اور بغیر پہلو بدلے ہوئے، اسی پہلو پر جس پہلو پر انسان ہے اسی پہلو پر بیٹھتے ہوئے اگر تسبیح حضرت زہرا کی تلاوت کی جائے، تو خدا آسمان کے ملائکہ سے کہتا ہے کہ اس نے وہ تسبیح پڑھی ہے جو مجھے اتنی محبوب ہے، تو یاد رکھنا اور گواہ رہنا کہ میں نے اپنی کنیز فاطمہ زہرا کے صدقے میں اس کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔